پہلا فتنہ قادیانیت کا، جھوٹی نبوت۔ اگرچہ نبوت کا دعویٰ تو غلام احمد قادیانی نے اس صدی کے آغاز میں کیا ہے 1905 میں، لیکن بہرحال اس کے دعوی اس سے پہلے بھی مہدی موعود ہونے کا دعویٰ اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، یہ سارے دعوے تو رفتہ رفتہ جو ہے جیسے جیسے نشہ چڑھتا گیا تھا دماغ کو، ویسے ویسے جو ہے ان کے دعوے بڑھتے گئے۔ چونکہ مہدی موعود بھی اس نے کہا میں ہوں، مسیح موعود بھی میں ہوں، لہذا مسلمانوں کے اندر ایک رد عمل پیدا ہو گیا کہ ان حدیثوں میں جن میں اس کا تذکرہ ہے، ایک غلط کار شخص کو ان کی وجہ سے، ان کے حوالے سے یہ دعوے کرنے کا موقع مل گیا، تو ایک گویا کہ منفی نتیجہ برآمد ہوا۔ ان حدیثوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے ہی نہیں کہ جن کے حوالے سے، جن سے سند حاصل کر کے کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی مہدویت کے یا اپنی مسیح موعودیت کے وہ جو کاروبار جو ہے چمکاتے ہیں، تو اس سے ایک ایک منفی رد عمل پیدا ہوا۔ دوسرا فتنہ تھا فتنہ انکار سنت اور استخفاف حدیث۔ اس فتنے کا بھی آغاز کرنے والے برعظیم پاک و ہند میں سر سید احمد خان مرحوم ہیں۔ ان کی شخصیت اگرچہ اس کا سیاسی پہلو کہ وہ مسلمانان ہند کے محسن ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، بہی خواہ ہیں، اس اعتبار سے میں بھی ان کا قائل ہوں، لیکن انہوں نے ایک مفسر قرآن ہونے کی حیثیت اور ایک متکلم اسلام ہونے کی جو حیثیت اختیار کی، وہ نہایت گمراہ کن، فرشتوں کا انکار، جنات کا انکار، معجزات کا انکار، جس کو نیچریت پھر ہمارے ہاں علماء نے کہنا شروع کیا، اس کی جڑ جو ہے در حقیقت ڈالنے والے، داغ ویل ڈالنے والے سر سید احمد خان مرحوم سے اللہ انہیں معاف کرے۔ پھر ایک مولوی پنجاب میں اٹھ کھڑا ہوا، عبداللہ چکڑالوی، چکڑالہ یہ کیبل پور کی طرف ایک گاؤں ہے، وہیں کے پھر مولانا علی یار چکڑالوی تھے، جن کے یہ خلفاء میں سے ہیں مولانا محمد اکرم آوان صاحب اس وقت، تو چکڑالہ اس اعتبار سے وہ اہم قصبہ ہے۔ وہاں کا یہ عبداللہ چکڑالوی تھا کہ جس نے فتنہ انکار سنت بڑے زور شور کے ساتھ شروع، کیونکہ عالم دین تھا تو دلائل اس کے پاس کچھ تھے، جیسے کبھی اکبر کا دین الہی تصنیف کرنے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء تھے۔ اکبر بیچارے میں کہاں اتنی عقل تھی، چرخ میں کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری کا، یہ ستمگاری کرنے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، تو وہ معشوق جو تھے وہ ابو الفضل اور فیضی تھے، اور یہاں یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بھی علماء نے سب سے بڑا رول پلے کیا ہے، بلکہ غلام احمد قادیانی کو غلام احمد بنانے والا شخص بھی ایک بہت بڑا عالم دین تھا، مولوی حکیم نور الدین۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور یوپی میں کھڑے ہو گئے ایک بہت بڑے عالم دین، اتفاقاً دونوں اہل حدیث تھے، نور الدین بھی اہل حدیث، عبداللہ چکڑالوی بھی اہل حدیث، اسلم جیراج پوری بھی اہل حدیث۔ بہرحال اسلم جیراج پوری صاحب نے بھی اس فتنے کو جو ہے بہت ہوا دی، علامہ مشتقی کی تحریروں سے بھی اس کو تقویت حاصل ہوئی، اور اس کے بعد اس کا نقطہ عروج غلام احمد پرویز۔ ان چیزوں کے اثرات ہمارے معاشرے میں بہت پھیلے ہیں، وہ کوئی حلقہ محدود نہیں ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زیر اثر آیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سنت کی اہمیت، نماز روزے کی حد تک تو سب لوگ جو ہیں وہ تو جو بھی والدین سکھا دیتے ہیں نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزے کے یہ قواعد ہیں، وہ تو چلتی ہے سنت اس میں، باقی اس سے آگے سنت کو قانون اسلامی کا مستقل سورس اور مبنا اور منبع ماننا، یہ در حقیقت ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے میں اس کے خلاف ایک جذبہ موجود ہے۔ خاص طور پر احادیث کی طرف جو ہے جس کو کہنا چاہیے بالعموم بھی توجہ کی کمی ہوئی، اور اس میں خاص طور پر یہ پیشین گوئیاں والے معاملات، یہ کیا مہدی موعود کی بات ہوتی ہے، یہ کیا یاجوج ماجوج کی بات ہوتی ہے، یہ کیا دجال کے قصے ہیں، یہ کانا دجال جو ہے یہ کوئی ایسے ہی افسانے ہیں، اس قسم کی چیزیں، ان کے بارے میں تو واقعہ یہ ہے کہ استخفاف بلکہ توہین کی حد تک، حالانکہ وہ روایات بڑی پختہ متفق علیہ روایات کے اندر ان کا تذکرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان پیشین گوئیوں کے بارے میں تو بالخصوص جو ہے ایک عدم توجہی اور عدم التفاق کی کیفیت جو ہے بہت شدت کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اس ضمن میں پیشین گوئیوں کے معاملے میں ایک خیال یہ بھی پیدا ہوا، کسی حد تک صحیح بھی تھا، کہ یہ جو پیشین گوئیاں ہیں مہدی آئیں گے تو معاملات درست ہوں گے، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے عملی پیدا ہوگی، اب جب مہدی آئیں گے تبھی ٹھیک ہوگا، مسیح موعود آئیں گے تبھی معاملات درست ہوں گے، تبھی اسلامی حکومت قائم ہوگی، تبھی خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام عمل میں آئے گا، لہذا اب انتظار کرو۔ ایک حالت منتظرہ کی کیفیت جس میں کہ خود عمل کرنے اور جد و جہد کرنے کا مادہ پھر جو ہے کمزور پڑتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک
صحیح بات تھی کہ جو لوگوں کی طرف سے آئی، اور اسی کا میں اب حوالہ آپ کو دے دوں کہ انہی دو چیزوں کا توڑ کر کے ہمارے اس کانٹمپریری ورلڈ میں، اس ہم عصر تاریخ میں دو شخصیتیں زیادہ نمایاں ہوئی، ایک شخصیت ایک تحریک۔ آیت اللہ خمینی نے ایران کے اہل تشیع کو آمادہ کیا کہ مسیح کے انتظار، مہدی کے انتظار میں مت بیٹھے رہو کہ امام غائب جو ہے وہ جب حاضر ہوں گے، جب ظاہر ہوں گے تبھی ہم کچھ کریں گے، بلکہ جب وہ آئیں گے وہ اپنا کام کریں گے، ہمیں اپنا فرض اب بھی تو ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے راستہ صاف ہی کرنا چاہیے، تمہید کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ آنے والے کا راستہ صاف ہو۔ جیسے حضرت یحییٰ کے الفاظ آتے ہیں بڑے پیارے کہ میں تو آنے والے کا راستہ صاف کر رہا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ میری جو یہ نبوت ہے یہ در حقیقت تمہید ہے بعثت عیسوی علیہ السلام۔ تو یہ کام بہت بڑا ہے جو آیت اللہ خمینی نے کیا ہے، ورنہ ایران کے اہل تشیع جو ہیں وہ جنبش کرنے کو تیار نہیں تھے۔ واقعتاً وہ کہتے تھے کہ امام غائب جب حاضر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، پھر کچھ کریں گے۔ اسی طریقے سے یہود میں بھی وہ اپنے مسیحا کے منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ مسیح آئے گا تو ہماری ایک عظیم مملکت قائم کرے گا، اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ زائنسٹ موومنٹ نے جو بات اس کے برعکس پیش کی وہ یہ کہ بھائی کچھ کرو تو صحیح نا، کچھ محنت تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، مسیحا جب آئے گا آ جائے گا، وہ اپنے حصے کا کام کرے گا، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے 1897 میں ایلڈرز آف دی زائن میں جمع ہو کر ایک نقشہ بنایا، اور اس نقشے کے نتیجے میں پے بپے اتنی عظیم کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ 1917 میں بالفور ڈکلریشن ہو گیا، یہودیوں کو حق دے دیا گیا بین الاقوامی سطح پر کہ وہ فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں، جا کر مسلمانوں سے جائیدادیں خرید سکتے ہیں، زمینیں خرید سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ 1948 میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے قائم ہو گئی۔ 1967 میں انہوں نے 6 روزہ جنگ کے اندر ایک عظیم شکست دی، شام کو بھی، مصر کو بھی، اردن کو بھی، اور یہ کہ اپنی سرحدیں بہت بڑھا لی۔ تو یہ ان کا ایک سارا معاملہ زائنسٹ کا ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ منتظر بن بیٹھے رہو۔ میں اسی کی ایک مثال قرآن سے دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پیشین گوئیوں کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ نتیجہ نکلنے کا امکان تو ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے۔ اور پیشین گوئی اگر ایسی ہی کوئی ہلکی شے ہوتی تو میں مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید میں سورہ روم کی پہلی 3 آیات کے اندر پیشین گوئی آئی، الف لام میم غلبت الروم فی ارض الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ بہت عرصے سے 2 سپر پاور دنیا کی تھیں، ایران اور روم، سلطنت کسریٰ، سلطنت روما، سلطنت قیصر۔ تاریخ جھولا جھول رہی تھی، کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو پیچھے دھکیل دیتے تھے، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے شام اور ایشیائے کوچک پر قبضہ کر کے، اور رومیوں کو یورپ میں دھکیل دیتے تھے۔ یہ ہوتا رہا۔ اتفاق یہ ہوا ہے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا 610 عیسوی میں، ادھر یہ کہ کسریٰ نے شکست پر شکست دینی شروع کی رومیوں کو، یہاں تک کہ 614 میں حضور کی بعثت کے تقریباً 5ویں برس ایک بڑی زبردست شکست دی ایرانیوں نے، مجوسیوں نے رومیوں کو۔ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، ان کا جو سب سے بڑا کنیسہ تھا اس کو ختم کیا، برباد کیا، جو ان کے پاس ان کے خیال میں رکھی ہوئی تھی وہ اصل صلیب جس پر حضرت مسیح ان کے عقیدے کے مطابق مصلوب ہوئے تھے وہ لے گئے وہاں سے، ان کی مقدس ترین شے تھی۔ تو ایک بدترین شکست ہوئی ہے ہرقل قیصر روم کو اس وقت۔ اس کے نتیجے میں مکے میں اس وقت کشمکش جاری تھی مشرکین کی اور مسلمانوں کی، اہل ایمان کی۔ لہذا چونکہ ایک قرب اور مناسبت تھی مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ، رومی عیسائی تھے، حضرت مسیح کا ذکر قرآن میں ہے، لہذا مشرکین مکہ کو چونکہ مناسبت تھی آتش پرستوں کے ساتھ، وہ بھی مشرک، بتوں کو پوجنے والے اور وہ آگ کو پوجنے والے، بڑی خوشیاں منائی انہوں نے، بڑی بغلیں بجائیں کہ دیکھو مسلمانوں، ہمارے جو ساتھی ہیں، ہمارے جو ہم مشرب ہیں، جو آتش پرست ہیں، انہوں نے تمہارے ساتھیوں کو، تمہارے ہم مشربوں کو، جو تم اہل کتاب کہتے ہو، ایسی عبرتناک شکست دی۔ اسی وقت ہوئی تھی ہجرت حبشہ، اور ایک عیسائی نے ہی مسلمانوں کو پناہ بھی دی تھی، اس لیے زیادہ انہیں اس کا غیظ و غضب بھی تھا، تو انہوں نے اس کا خوب جو ہے وہ اس کا ایک پروپیگنڈا ایشو بنایا
ان حالات میں یہ آیات نازل ہوئیں، مسلمانوں کے دل بجھ گئے. سیدھی بات ہے، اثرات ہوتے ہیں، حالات بدلتے ہوئے حالات کے کچھ نہ کچھ اثر تو پڑتے ہیں. لہذا یہ آیات نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض. ادنا کہتے ہیں قریب ترین سرزمین. جزیرہ نما عرب کے قریب ترین علاقہ کون سا ہے؟ شام عرب، عراق عرب، دونوں ہی عرب ہی کے حصے ہیں. یہ گویا کہ شمال کا تاج ہے جو جزیرہ نما عرب کے سر پر تاج رکھا ہوا عراق اور شام کا. تو فی ادنی الارض غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے فی ادنی الارض. یہ تو واقعہ ہو گیا. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن ان قریب ہی وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائے. اب یہ پیشن گوئی ہے اور بڑے ہی سمجھیے اعتماد کے ساتھ. فی بضع سنین، یہ ہوگا لگ بھگ 10 سالوں میں، 10 سال سے کم میں. للہ الامر من قبل ومن بعد، معاملہ تو پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا، اللہ کے اختیار میں تھا، بعد میں بھی اللہ کے ہاتھ اور اختیار میں ہے. لیکن بہرحال جو حق مشیت ایسی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی کہ اس وقت ان کو شکست ہوئی ہے. لیکن یہ کہ ایک دوسری خوشخبری ایک خوشخبری تو یہ کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت بڑی خوشی نصیب ہوگی. اس پیشن گوئی کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ ابن خلف سے شرط کر لی 3 سال کے اندر رومی جو ہے غالب آ جائیں گے. 10 اونٹوں کی شرط ہو گئی. اگر 3 سال میں غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر 10 اونٹ دیں گے امیہ ابن خلف کو، اور اگر غالب آ گئے تو امیہ شرط ہار گیا، وہ 10 اونٹ دے گا. حضور کو جب اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا، اس وقت تک شرط لگانا اور نہ جوا وغیرہ یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہوئی تھی. حضور نے فرمایا دیکھو قرآن میں لفظ بضع آیا ہے اور بضع کا اطلاق عربی زبان میں 10 تک پر ہوتا ہے. لہذا تم اپنی شرط جو ہے وہ 3 سال کی بجائے اس کی مدت کر دو 9 سال، اور یہ کہ اونٹوں کی مقدار بڑھا دو 100 اونٹ کر دو. لہذا وہ شرط اسی شکل میں تبدیل ہو گئی. لیکن ہوا کیا، اس 10 سال کے بعد 624 میں ادھر ہرقل نے شکست فاش دی. وہ پیترا بدل کر آیا ہے کیسپین سی کے ساتھ، ادھر سے آیا، شمال سے آ کر اس نے گویا کہ ایرانیوں کے پشت میں چھرا گھونپا. اور ان کا سب سے بڑا آتش قدہ جو تھا، جیسے ان کا بیت المقدس انہوں نے جو ہے وہ تاراج کیا تھا، سب سے بڑے آتش قدے کو اس نے ویران کی اور پھر اس نے فتح حاصل کی اور بالآخر جو ہے وہ صورتحال بالکل بدل گئی. اور آپ دیکھیے عجیب بات، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، یہی وہ دن تھے جبکہ غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل. 2 پیشن گوئیاں پوری ہو گئی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. اہل ایمان کو دوہری خوشیاں نصیب ہوئیں. ایک طرف رومیوں کی فتح سے خوشی ہوئی، اس لیے کہ بہرحال آتش پرست مجوسی تھے، ان کے اوپر بہرحال اہل کتاب میں ایک طبقہ ہے کہ جو غالب آ گیا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کا مشرکین مکہ پر مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی. اب یہ ہے پیشن گوئی. اس کا نتیجہ صحابہ کرام نے یہ تو نہیں نکالا تھا کہ اب کیونکہ اللہ نے کہہ دیا غلبہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی خوشی نصیب ہو جائے گی، ہم ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ رہے. اگر کوئی پیشن گوئیوں کی وجہ سے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہتا ہے تو یہ اس کی حماقت ہے، اس کی غلطی ہے. اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ پیشن گوئیوں کا تذکرہ ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ میرے نزدیک جو ہے یہ جہل مرکب ہے. اگر پیشن گوئی اتنی ہی غلط چیز ہوتی تو قرآن نے یہ عظیم پیشن گوئی کیوں کی ہوتی؟ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. تو معلوم ہوا کہ یہ نتیجہ نکلنے کا امکان تو ہے، لیکن یہ انسانوں کی غلطی ہے کہ وہ یہ نتیجہ نکالے. اصل تو یہ کہ جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کی خبریں انبیاء دیتے رہے، اس حوالے سے وہ پیشن گوئیاں ہیں. اور پر انسان غور کرے، ان کو سمجھے. اس کے حوالے سے وہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ہم اپنی ان آنکھوں کے لیے قرآن مجید سے، حدیث سے، انبیاء کی پیشن گوئیوں سے، انبیاء سابقین کی پیشن گوئیوں سے، محمد رسول اللہ کی پیشن گوئیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام آنے والے حالات کے بارے میں قائم کریں گے، دور دور تک دیکھیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے، جد و جہد جو ہے وہ کرنا بند کر دیں. ہمیں تو آج جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. پھر یہ کہ ان پیشن گوئیوں کے بارے میں یہ یقینی بات نہیں ہے کہ کب ہوگا.
یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ انبیاء ہی جو اس کی میں نے آیات آج تلاوت کی ہیں ابتدا میں، اسی میں وہ آیات بھی ہیں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ جو میں جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، میں یہ بھی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ اور مہلت تمہیں مل جائے، اللہ تعالیٰ اور تمہاری رسی دراز کر دے، ایک اور لیز آف ایگزسٹنس تمہیں مل جائے، میں نہیں جانتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی جیسے کہ پھانسی والی رسی کھینچ لی جاتی ہے، تمہاری رسی کھینچ لے اور تمہارے لیے عذاب آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تمہاری رسی دراز کر دے، ابھی ایک فریش لیز آف ایگزسٹنس تمہیں دے دے، میں نہیں جانتا۔ تو ٹائم ٹیبل جو ہے وہ یقینی بات نہیں ہے، لیکن ان حالات کا کہ جن کی صحیح احادیث میں جن کا تذکرہ موجود ہو، ان سے عدم التفات، بے اعتنائی برتنا میرے نزدیک تو ایک طرح سے حدیث رسول کی توہین ہے، اور حدیث رسول کی توہین در حقیقت خود محمد رسول اللہ کی توہین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ فتح ہو گئی اور شکست جو وہ شرط جو تھی، تو امیہ ابن خلف نے پھر 100 اونٹ دیے، امیہ ابن خلف یا کوئی اور نام تھا، اس نے 100 اونٹ دیے، حضرت ابو بکر نے لا کر حضور کی خدمت میں پیش کیے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے اب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ جو سورہ بقرہ کی وہ آیات نازل ہو چکی تھی جو خبر اور بیسر کے بارے میں ہے، لیکن لے لو، حربی کافر سے تو لے لو وہ 100 اونٹ، لیکن یہ کہ اس کو اب صدقہ کر دو۔ بہرحال اس تمہید کے بعد اب آئیے جو خبریں دی گئی ہیں ہمیں قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں، سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ، سب سے زیادہ تکرار کے ساتھ، سب سے زیادہ ایمفیسس کے ساتھ جس چیز کی خبر دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قیامت، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ تو سب قیامت کا ذکر تھا نا۔ ابتدائی آیات میں توحید کا بھی بہت کم ذکر ہے، رسالت کا بھی بہت کم ذکر ہے، سارا زور آخرت، القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ یہ سارا زور کس پر؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ یہ سارا زور کیوں باتوں پر ہے؟ قیامت آئے، اسی لیے آیا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون۔ یہاں ذرا ایک پوائنٹ جو ہے بہت اہم تھا جو رہ گیا ہے تمہید میں۔ دیکھیے انبیاء کا معاملہ کیا ہے، انبیاء نے پیشین گوئیاں کی ہیں، اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ نبی کا لفظ نکلا کہاں سے؟ زیادہ رائے یہ ہے نبا کے معنی خبر، نبی تو کہتے ہی اس کو جو غیب کی خبر دینے والا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ نبأ عظیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون، نبی نبا خبر دینا۔ ایک رائے یہ بھی ہے لیکن بہت ہی ضعیف ہے کہ نبون سے ہے، نبوتن کہتے ہیں بلندی کو، تو گویا کہ نبی اس اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، بلند مقام پر ہوتا ہے، اور اس میں بڑی گہری مماثلت ہے کہ حضور نے جب پہلا اپنا پبلک جلسہ کیا ہے، یوں سمجھیے پہلا خطاب عام، تو آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہوئے کوئی صفحہ پر، اور آپ نے کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تم پر حملہ کیا چاہتا تو مانو گے؟ آپ ضرور مانیں گے، اس لیے بھی مانیں گے کہ آپ کا صادق الامین ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اور اس لیے بھی مانیں گے کہ آپ اوپر کھڑے ہیں پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تو ادھر ہیں، ہمیں پہاڑ کے پیچھے کیا نظر نہیں آ رہا۔ بیان نہیں سمجھیے کہ نبی اس مقام پر ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، ہماری نگاہ دنیا کے سامنے، یہی تو فرق ہے۔ تو نبی تو خبر دینے والا ہے۔ غیب وہ بھی تھا کہ جو اس وقت جو عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا، اور غیب وہ بھی ہے کہ جو آئندہ آنے والے حالات ہیں وہ بھی تو غیب ہی ہے نا، مستقبل کو تو غیب کے پردے میں ہوتا ہے، کیا حالات آنے والے وہ بھی غیب ہے۔ اس وقت بھی ملائکہ بھی موجود تھے لیکن عالم غیب میں تھے، جنات بھی تھے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو اصل ہستی ہے جس پر سارے ایمان اور یقین کا دار و مدار ہے، ایمان کا اور اسلام کا، وہ بھی غیب میں ہے یا ہم غیب میں ہے۔ بہرحال ایک پردہ غیب جو ہے وہ ہمارے اس کے درمیان تو ہے۔ تو نبی تو در حقیقت اس کے لفظ کا اشتقاق ہی جو ہے نبا سے ہو یا نبون سے ہو، ان دونوں کا مفہوم ہی یہ ہے کہ در حقیقت وہ خبریں دینے والے۔ اب اس کے بعد آئیے تمہیداً کہ سب سے بڑی خبر جو دی ہے وہ تو ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ اگرچہ اب تو سائنس یہاں پہنچ چکی ہے کہ دنیا یہ کائنات ختم ہو جائے گی، کچھ عرصے تک پہلے تک جب تک کہ نیوٹونین ایرا چل رہا تھا فزکس میں،
خیال یہ تھا کہ یہ ایور لاسٹنگ ہے، اس کو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے ہو ہی نہیں سکتا، ختم کیا ہی نہیں جا سکتا، تو کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ میٹر ہی ہے نا۔ آج وہ معاملہ ختم ہو چکا، نیوٹونین ایرا آف فزکس فنش۔ اب جو ہے آئنسٹائن کا ایرا، میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی، انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر۔ اب یہ جو ایک ڈوئلزم تھا کہ میٹر اور شے ہے، انرجی اور شے، ختم، سنویت ختم، توحید ہو گئی ہے، ایک ہی شے ہے۔ اور آج جو تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس ہے کہ ایک اسپائرل کے مانند جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے کائنات، ایک رائے یہ ہے کہ اس کے بعد یہ الٹے رخ پر چلے گی، اور جیسے ایک نقطے سے شروع ہوئی تھی پھر ہو کر ایک نقطے پر ختم ہوئی۔ لیکن یہ آج کی سائنس کے اعلیٰ ترین سرکل میں تو یہ بات ہے، بہت سے ہمارے لوگ اب بھی اصل میں وہی نیوٹونین ایرا جو ہے اسی کے فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ لہذا عام طور پر خیال یہ ہے کہ بھائی کیا ہے قیامت کی خبر، قیامت 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 قیامت، دنیا چلتی رہے گی، سنتے آ رہے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ سب سے حتمی، سب سے یقینی، جتنی ایک انسان کے لیے سب سے یقینی شے ایک ہے، وہ موت ہے، موت آ کر ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کی سب سے عظیم، سب سے قطعی شدوی حقیقت قیامت ہے۔ لیکن ذرا نوٹ کر لیجئے، اس قیامت کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی یہ غلط العام ہے۔ جسے قیامت ہم کہہ دیتے ہیں وہ اصل میں 3 ادوار کا نام ہے۔ 3 مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، نفخہ اولا، نفخہ فزع، پوری کائنات میں ہلچل مل جائے گی۔ زلزلۃ الساعہ جس کو کہا گیا، اس کے لیے لفظ ہے ساعہ۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا اسے قیامت نہیں کہتے، الساعہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ الساعة یا القارعہ ما القارعہ، یہ سب الساعہ ہے۔ والساعة ادھیٰ وامر، بڑی کڑوی شے ہے، بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ یہ جو پہاڑ ہیں روئی کے گالوں کی طریقے سے چل رہے ہوں گے، یہ ساری کیفیات ساعہ کی ہے، قیامت کی نہیں ہے۔ پہلا نفخہ، نفخہ اولا، نفخہ فزع، الساعہ۔ کتنے عرصے کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا ہم نہیں جانتے، اس کو کہتے ہیں نفخہ صاف۔ سب بے ہوش بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ یہ جو صاف ہے یہ صرف انسانوں پر نہیں، انسانوں پر، جنوں پر، کل کائنات پر، فرشتوں پر، سوائے ان چند فرشتوں کو جنہیں اللہ مستثنیٰ کر دے، اس لیے کہ من فی السماوات ومن فی الارض ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ۔ اس کے کتنے عرصے کے بعد پھر نفخہ ثالثہ ہوگا، وہ ہے نفخہ قیامہ۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ پھر وہ تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے، اپنی قبروں سے نکل آئیں گے، من الاجداث سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میدان مقرر ہے حشر کا ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہے قیامہ۔ ہم قیامت عام طور پر ساعت کو کہہ دیتے ہیں، تو الساعہ یہ نفخہ اولا ہے، پھر نفخہ ثانیہ نفخہ ساعت ہے، پھر نفخہ ثالثہ ہے کہ جس میں فاذا هم قیام ینظرون۔ یہ قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب۔ اور اس کے قرب کے لیے سب سے نمایاں بات جو حضور نے فرمائی وہ کیا تھی؟ بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو آیت، متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس طرح جڑا ہوا ہوں میں اور قیامت، یعنی میرے اور قیامت کے درمیان فصل نہیں ہے، دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑ کر کہا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تم آخری امت ہو، انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ لیکن ایک وہ جو زمانے کے اعتبار سے قرب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک دن جو ہے 1000 برس کا ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ 1.5 دن کی بات ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 1.5 دن کی بات ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے لیکن میں اس موضوع پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ میرا اپنا آج کا موضوع رہ جائے گا، پھر کبھی سے اس پر گفتگو ہوگی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، بعثت فی نفس الساعۃ
فسبقتها کما سبقت هذه آپ نے فرمایا ان دونوں انگلیوں میں سے جتنی یہ آگے نکلی ہوئی ہے اس انگلی سے بس اتنا ہی میں پہلے آ گیا ہوں، ورنہ میں تو در حقیقت قیامت ہی میں پیدا کیا گیا۔ قیامت اتنی قریب ہے، اتنی یقین ہے، اتنی شدنی ہے، اتنی پاس آ چکی ہے کہ کوئی اب فصل نہیں ہے، اب کوئی وقفہ نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتا ہوں میں کہ بعثت کہ میں تو انما بعثت فی نفس الساعہ، صرف یہ ہے کہ جیسے یہ انگلی آگے کو نکلی ہوئی ہے اس سے بس اتنا کچھ میں نے سب تاہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے حوالے سے روح سنے اور روح سنائے والی بات تو بہت آگے کی ہے، اس کی ابتدائی کیفیت محسوس نہیں ہوئی۔ کیا ہمارے قلوب اتنے سخت ہو گئے ہیں؟ اگر جواب اس بات میں ہے تو اس کی وجہ بیان فرمائے ہے، نوازش ہوگی۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہر شخص کی کیفیت اور اس کا تاثر جو ہے وہ بہت حد تک اپنی ہر شخص کے اندر جو کیفیات ہیں اس کا ایک عکس ہوتا ہے۔ سب کی کیفیت شاید ایسی نہ ہو، لیکن یہ کہ بارہ جس نے بھی یہ محسوس کیا ہے اب اس کے حوالے سے میں بات عرض کروں گا۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ فی الواقع ایسا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اپنے احساس کی شدت ہو جو مبارک ہے، جس کی مثال یہ ہے حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں کچھ لوگ باہر سے آئے اور انہیں قرآن سنایا گیا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بالکل وہی بات جو اس سے پہلے ہوا تھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ حضرت ابوبکر کی زبان سے الفاظ نکلا، جملہ نکلا، هَكَذَا كُنَّا حَتَّىٰ قَسَتِ الْقُلُوبُ، یہی ہمارا حال ہوتا تھا قرآن کو سنتے ہوئے، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی اب قرآن کو سنتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ حضرت ابوبکر کا یہ فرمانا کہ ہمارے دل سخت ہو گئے، اب یہ کیا کہا جائے گا؟ یہ احساس کی شدت، یہ ایسا ہی ہے جیسے حضور فرماتے ہیں میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب آ جاتا ہے، انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میرے بھی دل پر کبھی کبھی غبار اور حجاب آ جاتا ہے اور میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب حضور کی وہ حجاب کی کیفیت بھی ہماری حضوری کی کیفیت سے لاکھ گنا زیادہ جو ہے وہ زیادہ حضوری والی ہوگی، لیکن یہ کہ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے اسے حجاب صاحب تعبیر کیا۔ اگر وہاں سے 1 انچ نیچے ہو گئے تو بھی حجاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو یہ احساس ہوتا ہے تو احساس اپنی جگہ مبارک ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں اپنے طرف اس بات کو منسوب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بعض اوقات ہمارے بیان میں کیونکہ ریشنلسٹک ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ روح کو چھیڑنے والے جو کیفیات ہیں وہ کم، میں اپنے بیان میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن چونکہ قرآن مجید میں بھی چونکہ اکثر و بیشتر چیزیں وہی ہیں کہ جو اس دور کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ند و قضا ہو رہی ہے، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور شرک اور اس کے معاملات ہیں، اس میں یہ ہے کہ واقعتاً اس کی وہ کیفیت جو ہر وقت انسان کے اوپر رہنا وہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی کیفیت طاری ہو۔ البتہ ایسے لمحات یقیناً آئے ہوں گے اس دورہ ترجمہ قرآن کے دوران کہ کبھی یہ کیفیت بھی ہر شخص کو محسوس ہوئی ہوگی، واللہ اعلم۔ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں۔ آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں؟ دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے، البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا۔ ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ڈگ اٹ آؤٹ، اس کو نکالو اس کے اندر سے۔ ابھی میں حدیث تو آپ کو سناؤں گا، اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر۔ آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ، یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا انی ولو آیۃ، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا، حجۃ الوداع آخری حج۔ آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایچ جی ویلز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، ہیمر کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت، بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں،
آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاکا، اندھیروں کو چاکا۔ 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب دیا، پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا۔ یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آپ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دی، تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گراں کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے۔ اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو آپ نے مزید تاکیداً فرمایا، بلغوا انی ولو آیۃ، میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے، ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا، یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز۔ کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا اعلیٰ کیریئر ہے، کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو لمحہ گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا ہے، اس کا کتنا بڑا جو ثواب اللہ کے ہاں ملنا ہے۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو ترک کرنے کے باعث رسوا کر دے۔ یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون، اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے گا۔ یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر NWO، حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے JWO، لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اور وہ گلوبل ہوگا۔ 2 حدیثوں کا تذکرہ کر دوں۔ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صحیح ہے میں فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو مجھ سے، ٹیک اٹ فرام می، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیے۔ گلوبل ہوگی کہ نہیں؟ دوسری حدیث سنیے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها
او یذلہم فیدونون لہا. یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی. اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ. یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے. جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا. اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یؤتُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کر. بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ. یہ اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ادھر یریدون لیطفئوا ہے، یہ زمینی نقشہ ہے. اب شکل کیا ہے؟ اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان دونوں کے مابین جو خلا نظر آ رہا ہے کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا رخ ہوگا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. لوگوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور مہلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آزمائش جو ہے اس کے لیے تمہارے لیے کوئی اور مہلت عطا فرما دے، ہو سکتا ہے. تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا، لیکن دو امکانات ہیں. امکان نمبر ایک کیا ہے؟ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی. اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے تیا پانچا کرو. ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں. یہ ایک سالڈ بلاک. یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں. عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا. لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں. اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے. عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی. اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ. ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے. وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی. اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں. گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم. دی گریٹ USSR، نام و نشان ختم. اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے. یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں. اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں. بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے. بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں اب آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں. وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کرے. یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں. اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہیں، وہ ظاہر ہو جائیں گے. ابھی امام غائب ہیں، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہمارے نزدیک یہ مہدی
پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے پھر یہود کا قلع قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا، کہ بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتی تنصب بإیلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام، یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کی، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کو احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں 70۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ۔ مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا تو سزا دیا۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری آئندہ کے لیے سبق ہو جائے، یہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دے۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں، بلکہ بدقسمتی اور بڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاف صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر میں توڑ دی، سزا اس کی مل رہی، آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبق، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے، 1 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں، حاضر کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرا۔ وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ،
عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغ پوسٹ ملیں گے. یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد, وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے, جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی. یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا, کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا, کہیں عرب قومیت پر, کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں. صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی. حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو, اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے, اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا, اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں. مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان, اس لیے پاکستان نہیں بنا. آج بھی مسلمان, میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے, آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر. آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں, 10,000 مرد اور 5,000 خواتین, اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی. ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواضع. یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا. معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت. اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے, وہ نظام عدل اجتماعی, وہ جس میں حریت ہو, جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے. یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے, عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو, جبکہ اللہ نے نہیں لگائی. اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر, طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا, آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا, آرڈیننس واپس. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے, وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو, وہ تو خود فاتح تھے ایران کے, اس لیے گورنر تھے. صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں, حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی, سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر, اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا, پھر یہ رقعہ دینا میرا. اور رقعے میں لکھا ہوا تھا, اے سعد, لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد کرنا تھا, تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے. یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے. وہ حریت, وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا, کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا, سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا, چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے, آفیشل وزٹ ہے, اسٹیٹ وزٹ. اور حال کیا ہے, 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی, کوئی انٹوریج نہیں, کوئی خدم و حشم نہیں, کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں, کچھ نہیں, ایک اونٹنی ایک خادم. اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے, ایک بیٹھ سکتے. ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے, اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر. یہ نظام چاہیے آج نوع انسان. اس کے انتظار میں, اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے, کیسی چھلانگیں لگائی, ملوکیت ختم کی, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, جمہوریت آئی نام نہاد, لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی. پہلے جاگیردار مسلط تھا, اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو. اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا, کمیونزم کی طرف گئے, چھلانگ لگائی, اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئے. انسان رست از یک بنتا استاد در بندے دیگر, ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے, دوسری میں پھنس جاتا ہے. اور کیوں؟